علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے کی جو خاص عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف دراصل اللہ کے در پر ڈیرا ڈال لینے کا نام ہے۔ اعتکاف اہم ترین عبادت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا ہے کہ آخری عشرے کا آپ اعتکاف اخیری لمحات تک، اخیری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اور اعتکاف اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے۔ ہر ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا اتنا اجر و ثواب ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 دن کے اعتکاف کا کیا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنے والا اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے والا، یعنی 10 دنوں کے اعتکاف کا اتنا اجر و ثواب ہے جتنا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ اب اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف کرنے والا مسجد پہنچتا ہے تو پھر سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رمضان کے اخیری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گاؤں قصبے کی جس میں ایک ہی مسجد ہے تو مسجد میں اعتکاف اگر کوئی ایک انسان کر لیتا ہے تو پورا گاؤں، پورا قصبہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اور جو شہر ہوتے ہیں جہاں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، کئی ساری مسجدیں ہیں، تو محلے کی ایک مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہوگا، یعنی ہر محلے کی ایک مسجد کے اندر اعتکاف کم سے کم ایک انسان کر رہا ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس محلے یا جس گاؤں میں اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، چاہے اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو یا دوسری بستی کا ہو، یعنی اعتکاف کرنے والا اسی مسجد کا، اسی محلے کا یا اسی بستی کا ہونا ضروری نہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان آخری عشرے کے چند دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، کوئی 1 دن کا، کوئی 2 دن کا، کوئی 3 دن کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اعتکاف نفل ہوگا، یہ اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو 10 دنوں کا کیا جائے۔ 5واں مسئلہ یہ سمجھ لیجیے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف نہیں ہے، عورتوں کو اعتکاف اپنے گھروں کے اندر کرنا ہے، گھر کی مسجد ہو یا گھر کے کمرے میں ہی کوئی کونا وغیرہ خاص کر لیا جائے۔ 6واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف کر رہا ہوں۔ نمبر 7، کسی بھی انسان کو اجرت دے کر، مزدوری دے کر
کہ بھائی ایک انسان کی ایک دن کی مزدوری 300 روپے بنتی ہے کم سے کم، تو 10 دن کی 3000 روپے اس کو اجرت دے دی جائے اور اعتکاف میں بٹھا دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 8واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کے اندر، ایک مسجد میں ایک سے زیادہ لوگ اگر اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب لوگوں کو، جتنے بھی لوگ مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہوں گے، سب کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ 9واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ سنت اعتکاف کے لیے غروب آفتاب یعنی 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی انسان غروب آفتاب کے بعد نیت کرتا ہے تو پھر وہ اعتکاف سنت نہیں کہلا پائے گا۔ اعتکاف سنت اگر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ 10واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اعتکاف کرنے والا عقل مند ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ کوئی مرد گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مرد اور عورت کا ناپاکی سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف شروع نہ کریں۔ نمبر 6، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ سنت اعتکاف تبھی جا کر ادا ہو پائے گا جبکہ انسان روزہ رکھ رہا ہو۔ اگر کسی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ برقرار رہا تو اعتکاف برقرار رہے گا، روزہ اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ 11واں مسئلہ، یہ تو کچھ چیزیں جو ضروری تھی وہ ہم نے آپ کو بتلا دی۔ 11واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے پہلے 2 عشروں میں روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، تو یاد رہے کہ ایسا انسان بھی آخری عشرے میں روزہ رکھ کر اعتکاف کر سکتا ہے۔ جو پہلے 2 عشروں میں روزے نہیں رکھے ان کا گناہ الگ، اللہ معاف کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ تراویح نہیں پڑھی تو وہ گناہ الگ، توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن آخری عشرے کا اعتکاف ایسا انسان کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 13واں مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان اگر ایسا بیمار ہے کہ اس کے بدن سے بدبو پھوٹتی ہے، لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا انسان اعتکاف میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھے گا دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، تو ایسا انسان اعتکاف نہ کرے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی اعتکاف کی حالت میں کون سے کام انسان کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے مختصر طور پر بتلا رہے ہیں آپ کو۔ بھئی اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنے والا کھائے گا، پانی یا چائے دودھ وغیرہ وہ پی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر سوئے گا، اعتکاف کرنے والا ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر ایسا کوئی موقع پیش آ گیا کہ بھئی نکاح کرنا ہے یا کسی اور کا نکاح پڑھانا ہے تو خود نکاح کر بھی سکتا ہے، کسی کا نکاح پڑھا بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا کپڑے بدل سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن یاد رہے کہ بھئی مسجد کی جو جانمازیں ہیں، قالین ہیں، تو ان پر بال نہ کرے، کچرا نہ کرے، ان کو گندا نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنے والا کسی بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا فون پر ضروری بات بھی کر سکتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا اپنے جہاں پر اعتکاف کر رہا ہے وہاں پر چادریں لگا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اعتکاف کرنے والا نماز پڑھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، مسجد کے اندر ہی وہ اذان بھی دے سکتا ہے۔
تو یہ کام وہ ہیں جو اعتکاف کرنے والا کر سکتا ہے۔ اور اب اعتکاف کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، تو سنیے، بلا ضرورت باتیں نہیں کرنا چاہیے، آپس میں ہو یا پھر موبائل پر ہو۔ موبائل کا استعمال ناجائز اور غلط اور گناہ کے کام میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں گندی باتیں یا جھوٹی باتیں یا جھوٹے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں، لٹریچر، اخبار وغیرہ اس طرح سے یہ چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں کچرا نہ کرے، مسجد میں سامان کو زیادہ سامان لا کر بکھیر نہ دیں۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد کی لائٹ، بجلی، پنکھا، گیس، مسجد کا پانی، کولر وغیرہ بیجا استعمال نہ کرے، فضول استعمال نہ کرے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں بیڑی، سگریٹ، حقہ یہ چیزیں نہ پیے، مسجد کو گندا نہ کرے۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اگر نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی کہ غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تب تو وہ نہانے کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہانے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ویسے ہی نہانے کے لیے جا رہا ہے انسان تو اس کی اجازت نہیں ہے اعتکاف میں۔ ہاں، غسل اگر واجب ہوا ہے تو جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی گرمی کا موسم ہوتا ہے، انسان کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، تو پھر یہ کرے کہ بھئی بیت الخلا کا جب تقاضا ہو تو بیت الخلا کے ارادے سے جائے اور بیت الخلا سے فارغ ہو کر جلدی سے وہ باتھ روم میں نہاتے ہوئے آ جائے۔ نہانے کی نیت سے نہ جائے، نہانے کے ارادے سے نہ جائے، بیت الخلا کے ارادے سے جائے، نہاتا ہوا آ جائے۔ اگر صرف ویسے نہانے کی نیت سے جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب پخانے کے لیے انسان جا سکتا ہے، لیکن جو قریبی پیشاب گھر ہو، سب سے قریب والا، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، یعنی وہ کام جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتے، ایسے کاموں کے لیے وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ بس ویسے ہی وضو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی وضو کرنا ہے تو ایسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایسے نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ ہم نے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے اور اپنے اعتکاف کی حالت میں جو دعائیں ہوں گی ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ اور بھی اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ کئی ساتھیوں نے چونکہ سوال کیے تھے اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک تفصیلی ویڈیو تیار کر لیتے ہیں، تو امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ سبھی کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔